میں خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا۔ کمرے میں ہنسی مذاق جاری تھا، مگر میری نظر بار بار باورچی خانے کی طرف اٹھ جاتی تھی، جہاں ماریا اکیلی سب کے لیے چائے ناشتہ اور کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاری سی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کے سامنے چائے کے کپ رکھے، مگر کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ خود بیٹھی بھی ہے یا نہیں۔ امی نے اسے دیکھتے ہی کہا، جلدی سے کھانا بھی لگا دو، مہمانوں کو دیر ہو رہی ہے۔ ماریا نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور بغیر کچھ کہے واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس لمحے میرے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ 12 سال تک میں پردیس میں صرف اس امید پر محنت کرتا رہا کہ میرا خاندان خوش رہے، میری بیوی عزت سے زندگی گزارے، مگر آج اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہا تھا اس نے میری ہر خوش فہمی ختم کر دی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ اگلے صبح میں جان بوجھ کر بہت جلدی اٹھ گیا تھا۔ ماریا فجر سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی۔ وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، پھر پانی بھرنے لگی۔ اس کے بعد ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی، جبکہ میری بہنیں اور بھابیاں آرام سے بیٹھی چائے کا مزہ لے رہی تھی اور ہنس بول رہی تھی۔ میں بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں گیا، ماریا کے میلے کپڑے اٹھائے، ایک بالٹی میں پانی بھرا اور صحن میں بیٹھ کر خود انہیں دھونا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ امی دوڑتی ہوئی آئیں اور غصے سے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مرد دھو کر بیوی کے کپڑے دھو رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے ہاتھ روکنے کی بجائے کپڑے دھونا جاری رکھا۔ میرے بھائی نے حیرت سے کہا، بھائی یہ کام تو ماریا کا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی جانب دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، اگر یہ صرف ماریا کا کام ہے تو پھر اس گھر میں باقی سب کس لیے ہیں؟ کیا یہ گھر صرف اسی کی ذمہ داری ہے؟ میری بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں کچھ مہمان بھی آ گئے، سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے سب کے سامنے کہا، 12 سالوں تک میں پردیس میں اس لیے محنت کرتا رہا کہ میرا گھر آباد ہو، میرے اپنے خوش رہیں اور میری بیوی کو عزت ملے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ میرے پیسوں سے صرف یہ مکان بنا ہے، رشتے نہیں۔ پھر میں نے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس عورت نے میری غیر موجودگی میں اس گھر کی خدمت کی، اسے اس گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی بنا دیا گیا۔ آج میں اس کے کپڑے اس لیے دھو رہا ہوں تاکہ آپ سب کو احساس ہو کہ گھر کا کام صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتا۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ امی نے نظر جھکا لی۔ میری بہنیں اور بھابیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر کسی کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ماریا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ شاید برسوں بعد اسے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا بھی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نرمی سے کہا، آج کے بعد تم اس گھر میں اکیلی کوئی کام نہیں کرو گی۔ اگر یہ گھر سب کا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی سب پر برابر ہے، اور اگر کسی کو یہ بات قبول نہیں تو میں آج ہی اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں چلا جاؤں گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی پورے گھر پر ایسی خاموشی طاری ہوئی جیسے شاید اس گھر نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے دھمکایا جاتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ آپ کے دل میں میرے خلاف ایسی باتیں بھر دیں گے کہ آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ اماں کہتی تھی کہ مرد پردیس جا کر بدل جاتے ہیں، وہ واپس آ کر اپنی ماں کی بات ہی مانتے ہیں۔ اس لیے میں ہر ظلم خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ کئی دفعہ دل چاہا کہ آپ کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں، مگر ہر دفعہ کسی نہ کسی نے میرے سر پر کھڑے ہو کر میری بات سنی۔ یہاں پہ مجھے ڈرا دیا گیا کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی کہا تو مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میں کہاں جاتی؟ میرا تو اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ ہر لفظ میرے سینے میں تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ 12 سالوں تک میں جس گھر کو اپنا سمجھ کر کماتا رہا، اسی گھر نے میری زندگی کی سب سے قیمتی امانت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ حویلی یہ کس کے نام ہے؟ ماریا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے بنی ضرور ہے، مگر اماں نے رجسٹری چھوٹے بھائی کے نام کروا دی ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کاغذات بعد میں آپ کے نام ہوں گے، مگر وہ دن کبھی نہیں آیا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ مجھے اپنا ہر پسینہ، ہر رات کی محنت اور ہر قربانی یاد آنے لگی۔ میں نے ماریا کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی میری محبت ویسی ہی تھی جیسی 12 سالوں پہلے تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس اب ایک آنسو بھی نہیں، تم نے بہت صبر کر لیا، اب میری باری ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً بولی، خدا کے لیے کوئی جھگڑا مت کرنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے ساتھ رہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نرمی سے جواب دیا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، مگر اب اپنے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی تمہارے ساتھ۔ اس رات میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔
میں بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں اگلے دن کا فیصلہ کر چکا تھا۔ صبح ہونے کے بعد اس گھر میں بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ ماریہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ حویلی میرے نام پر نہیں ہے۔ میں نے تو 12 سالوں تک اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں صرف اس لیے جلایا تھا کہ میرا اپنا ایک گھر ہو جہاں میں اور تم سکون سے رہ سکیں۔ میں نے ہر مہینے لاکھوں روپے صرف اسی حویلی کو بنانے کے لیے بھیجے۔ ماریہ روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے آنسو پوंچھنے لگی اور بولی، ساجد، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جب حویلی کی رجسٹری ہو رہی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کاغذات دیکھے تھے جن پر آپ کے چھوٹے بھائی رمیز کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب ساجد کی بجائے رمیز کے نام پر کیوں کروایا تو انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور کہا، تم اس گھر میں صرف ایک بہو بن کر آئی ہو، ہمارے معاملات میں بولنے والی مت بنو۔ ساجد، وہ پیسہ جو آپ دن رات محنت کر کے کماتے تھے وہ کبھی میرے ہاتھ میں تو کیا میرے دیکھنے تک کے لیے نہیں آیا۔ وہ سارا پیسہ سیدھا اماں کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا تھا اور اماں اپنی مرضی سے وہ رقم اپنے دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں پر خرچ کرتی رہیں۔ انہوں نے آپ کے چھوٹے بھائی کا بڑا کاروبار کھڑا کر دیا، پوری حویلی بھی اسی کے نام کر دی، جبکہ مجھے چور اور لالچی کہا جاتا رہا۔ ماری کی باتیں میں دل میں خنجر کی طرح اترتی جا رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں دبئی کی شدید گرمی میں بیمار ہونے کے باوجود چھٹی نہیں کرتا تھا تاکہ اوور ٹائم لگا کر زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکوں۔ میں نے کبھی اپنے اوپر ایک روپیہ بھی فضول خرچ نہیں کیا تھا۔ میں وہاں پرانے کپڑے پہن کر اور سوکھے چاول کھا کر دن گزار لیتا تھا تاکہ یہاں میرا خاندان آرام کی زندگی گزار سکے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سب میری ہی کمائی پر عیش کر رہے ہیں اور میری ہی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ میں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور دل چاہا کہ اسی وقت جا کر رمیز کا گریبان پکڑ لوں اور اسے پوچھوں کہ کس حق سے اس نے میری کمائی پر قبضہ کیا، مگر ماریہ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، ساجد، خدا کے لیے بھی کسی سے کچھ مت کہیے، وہ لوگ بہت چلاک ہیں، اگر آپ نے غصہ دکھایا تو سب مل کر مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ میں ہمارے رشتے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اتنے سال صبر کیا ہے، آگے بھی کر لوں گی، آپ صرف میرے لیے بھی خاموش رہیں۔ میں نے ماریہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف اور محبت ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنا غصہ اندر ہی اندر دبا لیا۔ میں نے ماریہ سے وعدہ کیا کہ ابھی کوئی تماشا نہیں کروں گا، لیکن سچائی کی تہہ تک ضرور پہنچوں گا اور اپنا حق واپس لے کر ہی رہوں گا۔ رات کی آخری پہر تک مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ میں بستر پر لیٹا یہی سوچتا رہا کہ جن بھائیوں کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا، جن کی پڑھائی اور شادیاں اپنی کمائی سے کروائیں، وہ میرے ساتھ اتنے بے حس کیسے ہو گئے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میں اٹھ گیا۔ ماریہ ہمیشہ کی طرح مجھ سے پہلے جا کر باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکل گیا۔ میرا پہلا مقصد اس بینک جانا تھا جہاں سے میں ہر مہینے رقم بھیجا کرتا تھا۔ میں شہر کے بڑے بینک پہنچا جہاں میرا ایک پرانا دوست مینیجر تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں جا کر سلام کیا اور بتایا کہ میں 12 سالوں بعد واپس آیا ہوں اور مجھے گزشتہ تمام برسوں کے اکاؤنٹ کی مکمل اسٹیٹمنٹ چاہیے۔ اس نے کمپیوٹر پر کچھ دیر کام کیا، پھر ایک لمبی پرنٹ شدہ رپورٹ میرے سامنے رکھ دی۔ وہ کاغذ دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ جو لاکھوں روپے میں ہر مہینے بیچتا تھا وہ اکاؤنٹ میں آتے ہی اگلے دن اماں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جاتے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو اماں کے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی نکال دو۔ اس نے میری مدد کی اور جب وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں کے اکاؤنٹ سے تقریباً ساری رقم رمیز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہی تھی۔ میرا دوست بولا، ساجد، تمہیں شاید معلوم نہیں مگر تمہارے بھائی نے شہر میں کئی دکانیں اور جائیدادیں خریدی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سب تمہاری کمائی سے ہی ہوا ہے۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا کیونکہ میرے اپنے اکاؤنٹ میں صرف چند ہزار روپے باقی بچے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا کہ میرے اپنے خون نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں نے تمام کاغذات سمیٹے اور اپنے بیگ میں رکھ لیے، پھر بینک سے باہر نکل آیا۔ میرا سر شدت سے درد کر رہا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ پردیس میں دی گئی ہر قربانی کا صلہ مجھے دھوکے کی صورت میں ملا ہے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو صحن میں خوب رونق تھی۔ میری دونوں بھابیاں اور بہنیں آرام سے کرسیوں پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، جبکہ ماریہ باورچی خانے سے گرم گرم پراٹھے بنا بنا کر ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے آواز دی، ساجد بیٹا، کہاں چلے گئے تھے صبح صبح؟ آؤ ناشتہ کر لو، ماریہ نے تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ آلو والے پراٹھے بنائے ہیں۔ میں نے ماریہ کی جانب دیکھا تو چولہے کی تپش سے اس کا سارا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اپنی بھابھیوں کی طرف دیکھا،
وہ ماریا کے ہاتھ سے پراٹھے اس انداز سے لے رہی تھی جیسے وہ ان کی خریدی ہوئی غلام ہو۔ میں اماں کے پاس جا کر بڑے سکون سے بیٹھ گیا اور آرام سے پوچھا، اماں میں ذرا شہر گیا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، اماں ہمارے گھر کی رجسٹری اور کاغذات کہاں ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اب جب میں واپس آ گیا ہوں تو سارے معاملات خود سنبھال لوں۔ میری بات سنتے ہی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اماں کے ہاتھ کام گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی بہووں کی طرف دیکھا اور وہ بھی اچانک خاموش ہو گئی۔ اماں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹا کاغذات کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو گھر میں ہی محفوظ پڑے ہیں، تمہارا چھوٹا بھائی ان سب معاملات کو دیکھتا ہے۔ تم ابھی نئے نئے آئے ہو نا، ان چکروں میں مت پڑو، آرام کرو، زندگی بھر محنت کی ہے۔ ویسے بھی تم چند دن کی چھٹیوں پر آئے ہو، بہتر ہے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارو۔ میں اماں کے بدلتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماریا کی ایک ایک بات سچ تھی۔ اب مجھے یہ کھیل بہت سوچ سمجھ کر کھیلنا تھا تاکہ سب کے چہروں سے شرافت کا یہ نقاب اتر جائے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں چند دن کے لیے نہیں آیا، بلکہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ اس لیے آہستہ آہستہ سارے معاملہ خود سنبھالوں گا، اور میں نے جو رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہے اب اسے شہر میں اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں نے جلدی سے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور رمیز کی بیوی یعنی میری چھوٹی بھابھی نے فوراً نظر جھکا لی۔ پورا کمرہ ایک عجیب خاموشی میں ڈوب گیا۔ ماریا بھی باورچی خانے کے دروازے کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری یہ بات اس گھر میں ایک بڑا طوفان لے کر آئے گی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی جیسے مجھے ان کے کسی دھوکے کا علم ہی نہ ہو۔ میں آرام سے پراٹھا توڑ کر کھانے لگا جبکہ اماں بار بار اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا جواب دیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اماں نے اپنی آواز معمول پر لاتے ہوئے کہا، ساجد بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پردیس کی کمائی پردیس میں ہی اچھی لگتی ہے۔ یہاں پاکستان کے حالات تم جانتے ہو، نوکری ملنا کتنا مشکل ہے اور کاروبار کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ تم اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، ابھی تو ہمیں تمہاری بہن کی شادی کے لیے بھی بہت پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ممتا نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بیٹے کی عیش و عشرت کو بچانے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے 12 سالوں میں جو لاکھوں روپے جمع کیے ہیں وہ اسی دن کے لیے تو کیے تھے۔ میں اپنی بہن کی شادی کا پورا خرچ پہلے ہی سوچ چکا ہوں، اور جو رقم میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے اسے میں شہر میں ایک بڑا ہول سیل کا کاروبار شروع کروں گا تاکہ ہر مہینے اچھی آمدنی ہو۔ یہ سنتے میری چھوٹی بھابھی نے چائے کا کپ وہیں رکھا اور جلدی سے اٹھ کر بولی، اماں میں ذرا کمرے تک جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ رمیز کو فون کرنے جا رہی ہے تاکہ اسے میری مستقل واپسی کی خبر دے سکے۔ میں ناشتہ ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماریا بھی برتن سمیٹ کر میرے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا، اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، ساجد آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ اب یہ لوگ ضرور کوئی بڑا تماشا کریں گے۔ رمیز بھائی شام کو واپس آئیں گے تو اماں انہیں سب کچھ بتا دیں گی اور پھر وہ کوئی نئی چال چلیں گے۔ میں نے ماریا کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، ماریا اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی کے 12 سال ان لوگوں کے لیے قربان کیے ہیں، اب میں اپنا اور تمہارا حق ان کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ تم صرف خاموش رہنا اور خود کو ہر بحث سے دور رکھنا۔ ماریا نے خاموشی سے سر ہلا دیا مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شام گہری ہونے لگی۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا پھیل گیا تو باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ رمیز دکان سے واپس آ گیا ہے۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوا اس کی بیوی روتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ تم صرف خاموش رہنا اور خود کو ہر بحث سے دور رکھنا۔ ماریا نے خاموشی سے سر ہلا دیا مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شام گہری ہونے لگی۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا پھیل گیا تو باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ رمیز دکان سے واپس آ گیا ہے۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوا اس کی بیوی روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اماں کے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تاکہ کوئی ان کی بات نہ سن سکے۔ مجھے ان کی اس حرکت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی کہ جس بھائی کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا وہ آج میرے ہی خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور اماں کے کمرے کے ساتھ بنے چھوٹے سے دلان میں جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ رمیز بہت غصے اور گھبراہٹ میں کہہ رہا تھا، اماں آپ نے ساجد بھائی کو روکا کیوں نہیں؟ آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ یہاں کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں،
اگر وہ ہمیشہ کے لیے یہیں رک گئے اور انہوں نے اپنے پیسوں کا حساب مانگ لیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں نے انہی کے پیسوں سے شہر کی دونوں دکانیں اپنے نام خریدی ہیں اور حویلی کی رجسٹری بھی میرے نام ہے۔ اگر ساجد بھائی کو یہ سب معلوم ہو گیا تو وہ اپنا حق ضرور مانگیں گے۔ اس پر اماں کی آواز آئی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم ڈرو مت رمیز، ساجد میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت جذباتی ہے، میں اس کے سامنے اپنی بیماری کا جھوٹا ڈرامہ کروں گی۔ اماں نے کہا، ابھی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ جب بینک جائے گا تب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا اور ہم اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں گے کہ وہ خود ہی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، یا پھر سارا الزام ماریا پر ڈال دیں گے کہ اس نے تمہارے پیچھے اپنے میکے والوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اماں کی یہ مکرانہ باتیں سن کر میرے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دل چاہا کہ دروازہ توڑ کر اندر جاؤں اور دونوں کو ان کے گناہوں کا آئینہ دکھا دوں، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا کیونکہ میرے پاس بینک کی وہ تمام اسٹیٹمنٹ پہلے ہی موجود تھی جو میرا دوست مجھے دے چکا تھا۔ میں خاموشی سے واپس کمرے میں آ گیا اور بستر پر بیٹھ کر ان کی اگلی چال کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور رمیز مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے میرے کمرے میں آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور میرے پاس بیٹھ کر بولا، ساجد بھائی، آپ کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا اور کہا، بس رمیز، وہاں پردیس میں دل بھر گیا تھا، اب سوچا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں اور یہی کوئی کاروبار شروع کروں۔ رمیز نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، بھائی، کام کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر آج کل مارکیٹ کے حالات بہت خراب ہے۔ میں نے بھی جو دکانیں شروع کی تھی ان میں بڑا نقصان ہو گیا اور اماں کے اکاؤنٹ میں بھی گھر کے خرچے اور بہن کی پڑھائی پر سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ میں خود پریشان تھا کہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ جو رقم آپ بیچتے تھے وہ تو صرف گھر چلانے میں ہی پوری ہو جاتی تھی۔ رمیز اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا، اگر میرے پاس بینک کے کاغذات نہ ہوتے تو شاید میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، اچھا تو ایسی بات ہے، کوئی بات نہیں، نقصان زندگی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو رقم میرے اپنے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ تو محفوظ ہوگی نا۔ میں کل بینک جا کر وہ رقم نکلواؤں گا اور اپنا نیا کاروبار شروع کروں گا۔ میری بات سنتے ہی رمیز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور گھبرا کر بولا، بھائی، آپ کل کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ آرام کریں، چند دن گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، بینک کے معاملات تو میں خود دیکھ لوں گا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں رمیز، اب میں واپس آ گیا ہوں نا، اسے اپنے سارے کام اب میں خود ہی سنبھالوں گا، تم فکر نہ کرو۔ یہ سن کر وہ فوراً اٹھا اور تیزی سے اماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان کا اگلا وار ماریا پر ہی ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ میں دل میں اپنی بیوی کے خلاف زہر بھر دیا جائے تاکہ میرا دھیان جائیداد اور پیسوں کے حساب سے ہٹ جائے۔ رات کے کھانے پر ماحول پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ رمیز اور اس کی بیوی بار بار ماریا کو حکم دیتے رہے اور ماریا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ میں خاموش بیٹھے یہ سب دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں ان کی ہر حرکت نوٹ کرتا رہا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن صحن میں پڑی ہی تھی کہ اچانک پورے گھر میں شور مچ گیا۔ میں ابھی بستر پر ہی تھا کہ باہر صحن سے میری چھوٹی بھابھی کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی، اماں دیکھیں، اب اس گھر میں کوئی چیز محفوظ نہیں رہی۔ میں نے رات اپنی الماری میں سونے کے جھمکے رکھے تھے اور اب وہ غائب ہے۔ اس گھر میں اب چوریاں ہونے لگی ہیں۔ اس کی آواز سن کر اماں بھی گھبرا کر باہر آئیں۔ وہ بلند آواز میں بولی، بہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے گھر میں آخر چوری کون کر سکتا ہے؟ باہر سے تو کوئی آیا نہیں۔ ماریا اس وقت صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ وہیں رک گئی اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہ سازش ہے جس کا ذکر رات اماں اور رمیز بند کمرے میں کر رہے تھے۔ وہ اپنی لوٹ مار چھپانے کے لیے اب ماریا پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ مجھے دیکھتی ہی چھوٹی بھابھی رونا شروع کر کے بولی، ساجد بھائی، میں نے بڑی مشکل سے وہ جھمکے بنوائے تھے اور آج وہ غائب ہے۔ اس گھر میں ماریا باجی کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی نہیں جاتا، صفائی بھی یہی کرتی ہیں۔ ضرور انہوں نے ہی میرے جھمکے لیے ہوں گے۔ ان کے میکے کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں نا، اور وہ اکثر اپنے بھائیوں کو پیسے بیچتی رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا، مگر میں نے اپنے لہجے کو پرسکون رکھا اور کہا، بھابھی، آپ اتنا بڑا الزام کس بنیاد پر لگا رہی ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اماں فوراً آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، ساجد بیٹا، تم ابھی نئے آئے ہو نا، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ تمہارے پیچھے ماریا نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ سارا دن اپنے میکے والوں سے فون پر باتیں کرتی رہتی تھی، تمہارا بھیجا ہوا پیسہ بھی انہی کو دیتی رہی۔ ہمیں تو پہلے ہی اس پر شک تھا۔ رمیز کے کاروبار میں جو نقصان ہوا وہ بھی اسی کی نحوست کی وجہ سے ہوا، اور اب اس گھر کی چیزیں بھی چرا کر باہر بیچ رہی ہے۔
ماریا یہ سب سن کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، اماں خدا کے لیے مجھ پر ایسا بہتان مت لگائے، میں نے کبھی اس گھر کی ایک چیز بھی نہیں چھوئی۔ ساجد خدا کے لیے ان سے کہیں میں چور نہیں ہوں۔ میں نے ماریا کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں اور بھائی کی طرف نظریں اٹھائیں۔ رمیز دروازے کے پاس کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مکرانہ اطمینان صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ماریا کو زمین سے اٹھایا اور اسے آہستہ سے اپنے کمرے کے اندر بھیج دیا۔ پھر واپس مڑ کر سب کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، اماں اگر آپ کو یقین ہے کہ ماریا نے چوری کی ہے تو پھر پورے گھر کی تلاشی ہوگی، صرف ہمارے کمرے کی نہیں بلکہ رمیز کے کمرے کی بھی اور آپ کے کمرے کی بھی۔ میری یہ بات سنتے ہی رمیز کی بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرا کر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ رمیز فوراً آگے بڑھا اور بولا، بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی گھر کی تلاشی دیں گے؟ کیا آپ میری بیوی کو چور سمجھتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چور کون ہے یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر تم سچی ہو تو بھی تلاشی سے گھبراتے کیوں ہو؟ میں سیدھا رمیز کے کمرے کی طرف بڑھا تو اماں نے میرا راستہ روک لیا اور غصے سے بولی، ساجد بس بہت ہو گیا، تم پردیس سے کیا واپس آئے اپنی ماں اور بھائیوں کو ہی چور سمجھنے لگے ہو؟ صرف اس عورت کی خاطر تم اپنے ہی خون پر شک کر رہے ہو۔ میں چپ چاپ خاموش ہو گیا، مگر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میرے خون کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے ماریا کو دیکھا جو اپنے کمرے میں بیٹھی آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، ماریا بس ایک دن اور صبر کر لو، میں تمہیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور لے جاؤں گا۔ اگلا دن آیا تو گھر میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی، کیونکہ اماں نے میری چھوٹی بہن کے سسرال والوں کو 2 دن پہلے ہی دعوت پر بلا رکھا تھا۔ میری بہن کا شوہر اور اس کے گھر والے سب تیار ہو کر ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ صحن میں بڑی بڑی کرسیاں لگی ہوئی تھی اور سب مہمان وہیں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر میری نظر بار بار ماریا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ صحن کے دور کونے میں جہاں نل لگا ہوا تھا، ماریا پورے گھر کے کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لے کر بیٹھی تھی۔ وہ شدید گرمی میں اپنے کمزور ہاتھوں سے کپڑوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، جبکہ میری بہنیں اور بھابیاں مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور ماریا کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور وہ بار بار ہانپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مجھے وہ 12 سال یاد آ گئے جو میں نے پردیس کے ریگستان میں گزارے تھے، اور مجھے اپنی ماں کا وہ مکار چہرہ بھی یاد آ گیا جو میں نے گزشتہ رات بند کمرے میں دیکھا تھا۔ اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں مہمانوں کے درمیان سے اٹھا اور سیدھا اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں ماریا کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے جھک کر اس کے ہاتھ سے گندے کپڑے لیے اور خود نل کے نیچے بیٹھ کر انہیں دھونا شروع کر دیا، کیونکہ میں اب سب کو ان کی حقیقت دکھانا چاہتا تھا۔ ماریا نے جب مجھے اپنے ساتھ کپڑے دھوتے دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے صابن گر گیا اور روتے ہوئے بولی، ساجد خدا کے لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب مہمان بیٹھے ہیں، آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، باہر چلے جائے۔ مگر میں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ روکا اور کپڑے دھوتا رہا۔ صحن میں بیٹھے مہمان یہ منظر دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان کے چہروں پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ میری ماں نے جب یہ دیکھا تو غصے سے تلملا اٹھی۔ وہ تیزی سے مہمانوں کے سامنے سے چلتی ہوئی آئیں اور چیخ کر بولی، ساجد تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے سال باہر رہ کر تم بالکل بدل گئے ہو۔ مہمانوں کے سامنے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو۔ ایک عورت کے پیچھے تم خود کپڑے دھونے بیٹھ گئے ہو۔ تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں رہی؟ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا وہیں رکھا، نل بند کیا اور سب مہمانوں اور گھر والوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر بلند آواز میں کہا، اماں غیرت تو اس دن ہی مر گئی تھی جب آپ نے اپنے بڑے بیٹے کے 12 سالوں کی کمائی اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دی۔ غیرت تو اس دن ختم ہو گئی تھی جب آپ نے اس گھر کی اصل مالکن کو نوکرانی بنا کر باورچی خانے کے کونے میں سوکھی روٹی کھانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے کوئی شرم نہیں، کیونکہ یہ میری بیوی ہے جس نے میری خاطر اپنی جوانی کے 12 سال اس گھر کی غلامی میں گزار دیے۔ آج میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس حویلی اور ان دکانوں کو قانونی طور پر واپس اپنے نام کروانے کی کارروائی شروع کر چکا ہوں۔ تم لوگ جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتے ہو، مگر یہ سب میری محنت کی کمائی سے بنا ہے، اس لیے اسے واپس دینا میرا حق ہے، اور میں کل ہی ماریا کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میری بات سنتے ہی میری بہن کے سسرال والے شرمندگی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ میری ماں اور میرے بھائی کے سر سب کے سامنے جھک گئے۔ میں نے ماریا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا، کیونکہ اب ہماری زندگی کا ایک نیا اور پرسکون سفر شروع ہونے والا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔